الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ لقمان آیت نمبر 22، 23 اور 24. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ومن، اور جو کوئی یسلم سپرد کر دے وجہہ اپنے چہرے کو الی اللہ اللہ کی طرف وہو محسن جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو فقد تو یقیناً استمسکا اس نے مضبوطی سے تھام لیا بالعروتی کڑے کو الوثقی مضبوط انتہائی مضبوط نہایت مضبوط وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف عاقبت انجام ہے الامور سارے معاملات کا. ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے فلا يحزنک تو نہ غمزدہ کرے آپ کو کفرہ اس کا کفر الینا ہماری طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے فننبئہم تو ہم بتائیں گے انہیں بما عملوا اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور اس کو جو کچھ سینوں میں ہے. نمتعہم ہم فائدہ دیں گے انہیں یا فائدہ دیتے ہیں انہیں قلیلاً تھوڑا ثم پھر نضطرہم ہم مجبور کر دیں گے انہیں الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی نے اس شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کا مطیع ہے تابع دار ہے فرما بردار ہے اطاعت گزار ہے اللہ کے حکموں کا پابند ہے گناہوں سے دور رہتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے. پیچھے ذکر ہوا تھا ان لوگوں کا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے. یعنی یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی برادری خاندان کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسے شخص کو ذکر کر رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ کا اپنے آپ کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنا لیا. اس کی ساری نظریں اللہ کے حکم کی طرف ہیں اس بات کی طرف ہیں کہ کیا حکم آتا ہے اور میں فوراً اس پر عمل کروں.
تو فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کر دے، اسلم یسلموں کے معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تابع داری اختیار کرنا، اور دوسرا معنی اس کا اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ تو اس کے صلے میں یہاں الہ آ رہا ہے، الی اللہ، تو یہاں جو معنی ہے وہ سپرد کرنے کا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا ہے۔ مراد وہی اطاعت گزاری اور فرما برداری، یعنی اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، اس طرح کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو فرمایا وجہہ، اپنے چہرے کو، یہاں چہرے کا ذکر کیا ہے تو اصل میں مراد پورا وجود ہے، پورا جسم ہے، چونکہ چہرہ انسان کے جسم کا ایک سب سے عزت والی جگہ ہے اور سب سے اہم ترین جگہ ہے۔ تو اگر چہرہ مطیع ہو گیا تو مقصد پورے وجود کا مطیع ہونا ہے، کہ پورا جسم انسان کا اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور پورے وجود کو انسان اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر آ کر جو دعا آپ نے بتائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنا چہرہ اور اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، احسان کے درجے کو اختیار کرتے ہوئے، اور وہ وہی ہے جو حدیث میں ذکر ہوا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ اس احسان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے۔ تو احسان کے لفظ میں یہ کمال جو ایک خشوع خضوع کا انداز ہے یہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اور اتباع سنت، یہ دونوں چیزیں بھی اس لفظ احسان میں شامل ہے۔ ان کے بغیر احسان حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کہ انسان اپنے ہر عمل میں مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت اور نمود و نمائش اور نیک نامی مقصود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی، اس میں اپنے معاملات اور اپنی جو بھی عبادت اطاعت ہے اس کو آپ کے طریقے کے مطابق سر انجام دے۔ تو فرمایا جس شخص کا یہ معاملہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا نہایت مضبوط کڑے کو۔ امسک یمسک امساک کے معنی تھامنے کے ہوتے ہیں، تو یہاں حروف کا اضافہ ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، تو مزید تاکید اور مبالغہ پیدا ہو گیا۔ استمسکا کا معنی کریں گے مضبوطی سے تھام لیا، اچھی طرح تھام لیا، ایسا تھامنا کہ پھر وہ چھوٹے گا نہیں اس سے، اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، اور یہ تھامنا بھی مضبوطی سے ایک ایسے کڑے کو ہے جو بجائے خود نہایت مضبوط ہے۔ العروہ کڑے کو کہتے ہیں، حلقے کو کہتے ہیں، یا پھر رسی کے کنارے کو کہتے ہیں، تو اس نے حلقے کو، کڑے کو یا رسی کا کنارہ اس نے تھام لیا، الوثقی جو نہایت مضبوط ہے، جس کے لیے کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے یقیناً ایک ایسے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لیا، لا انفصام لها، کہ جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں۔
جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، جس میں کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، نہ کوئی تصور ہے کہ وہ کڑا ٹوٹ جائے، ایسا یہ مضبوط کڑا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے۔ یہ اِلَى اللہ مقدم ہے، حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے، یعنی بالآخر ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے، وہی اس پر جزا سزا دے گا اور اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور آپ انتہائی غمگین ہوتے تھے جب آپ لوگوں کو کفر کرتے ہوئے دیکھتے، شرک میں مبتلا دیکھتے۔ یہ غم اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا جب آپ ان کو دعوت دیتے اور پھر بھی وہ آپ کی دعوت سے روگردانی کرتے، نہ صرف روگردانی کرتے، اعراض کرتے، بلکہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ کو اذیتیں دیتے، آپ پر الزام لگاتے، آپ پر طرح طرح کی آوازیں کستے، تو آپ نہایت غمگین ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تسلی دی ہے، اور اسی طرح دیگر دین کی دعوت دینے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو تسلی دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعوت دیتے چلے جاؤ، تبلیغ کرتے چلے جاؤ، اللہ کی طرف بلاتے چلے جاؤ، اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے چلے جاؤ۔ آگے اگر جواب میں وہ اعراض کریں یا اپنے کفر پر قائم رہیں، سرکشی اختیار کریں، تو پھر پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ فرمایا جو کفر کرے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی ان سب نے بالآخر ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پیچھے کہا تھا تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، سارے معاملات بھی اللہ کی طرف لوٹنے ہیں اور سب نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ آخر کار موت آئے گی، پھر برزخی زندگی، پھر قیامت کا دن، پھر اللہ کی عدالت میں پیشی، یہ سارے معاملات فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو ہم انہیں بتائیں گے اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے، ہم انہیں ان کے عملوں سے آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی عملوں پر گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، نام اعمال بھی تیار ہو رہا ہے، یہ زمین بھی گواہ ہے، انسان کے اعضاء بھی گواہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گواہ ہے انسان کے اعمال پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔ اس میں یعنی کہ تنبیہ ہے کافروں کے لیے کہ وہ اپنے کفر پر فخر نہ کریں، بالآخر انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کفر کا انجام کیا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں کے جو بھید ہیں اور راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے ان کا کفر خوب معلوم ہے، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ اور اگر کوئی انسان ظاہر میں، ایک تو وہ شخص ہے جس کے ظاہر میں بھی کفر ہے، باطن میں بھی کفر ہے، اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے لیکن باطن میں اس کے دل میں کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ سینوں کے جو راز ہیں، سینوں کے جو بھید ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، فرمایا ہم انہیں سامان دیں گے تھوڑا سا۔ یہ سامان سے مراد سامان زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا سامان، دنیاوی فائدہ، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا آرام اور یہ کھانا پینا، یہ دنیا کی آسائشیں اور راحتیں۔ فرمایا یہ تھوڑا سا ہم انہیں سامان دیں گے، قلیلاً تھوڑا سا، مطلب یہ ہے کہ دنیا ہے ہی تھوڑی اور حقیر، جتنی بھی ہو وہ بڑی حقیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔
تو اصل میں یہ دنیا بڑی عارضی ہے. تو کافروں کی ساری عیش بس اس دنیا تک ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کی جنت ہے. فرمایا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. پھر ہم انہیں مجبور کریں گے, زبردستی لے کے جائیں گے, یعنی ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. الى عذاب غلیظ, سخت عذاب کی طرف. غلیظ جو ہے یہ بھاری بھرکم اور موٹے تازے جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عذاب کو اس طرح ان پر مسلط کر دیں گے, ایک بھاری بھرکم چیز جو ہے عذاب اس کے نیچے لا کے ان کو رکھ دیں گے اور یہ عذاب کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیں گے. اس کی طرف ہم ان کو مجبور کریں گے, وہ جانا نہیں چاہیں گے, کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا. بالآخر مجبور ہو کر انہیں اس سخت عذاب کی طرف آنا پڑے گا اور یہ سخت عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو مراد جہنم کا عذاب ہے. بالآخر کفر اور شرک کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بھی بچائے. اور اسی طرح جو مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالی کے اس جہنم کے علاوہ ہے, جیسے برزخی زندگی کا عذاب, وہ بھی اسی اخروی عذاب کا حصہ ہے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور اس کے اثرات انسان کو پہنچتے ہیں قبر میں ایک کافر اور ایک مشرک کو. تو یہ بھی جہنم ہی کے عذاب کا ایک حصہ ہے, لیکن پوری طرح جو جہنم میں داخلہ ہوگا وہ قیامت کے دن کے بعد ہوگا, حساب کتاب کے بعد ہوگا. تو برزخی زندگی کا عذاب ہو, قبر کا عذاب, یا پھر دنیا کے اندر جو طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کفر اور شرک اور گناہوں کی وجہ سے, ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے, عبادات, معاملات, شکل و صورت, لباس, کاروبار, تجارت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, اخلاق, گفتار, کردار, خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.